علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ وقت کے قاضی صاحب نے ایک چور کو 2 سال کی سزا سنا دی، کیونکہ وہ چور کئی عرصے بعد چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا، اور اس کے بعد قاضی صاحب کے سامنے اس نے اپنے جرم کا اقرار کر دیا، اس لیے قاضی صاحب نے اس کو 2 سال کی سزا سنا دی۔ وقت گزرتا رہا اور جب 2 سال مکمل ہوئے تو قاضی صاحب کو بتایا گیا کہ حضور، جب اس چور کی سزا کا وقت مکمل ہوا تو ہم نے اس کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ جب سپاہی اس کو رہا کرنے کے لیے گئے تو اس نے ایک شرط رکھی کہ میں تب ہی زندان سے باہر واپس آؤں گا جب میری قاضی صاحب سے ملاقات کرائی جائے۔ جب یہ خبر قاضی صاحب نے سنی تو اس تجسس میں کہ آخر وہ نوجوان مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے، قاضی صاحب نے سوچا کہ شاید وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالنا چاہتا ہوگا، کیونکہ میں نے اسے اتنے سالوں بعد 2 سال جیل میں بند کر دیا تھا۔ لہٰذا قاضی صاحب اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور زندان میں پہنچ گئے۔ قاضی صاحب نے اس چور کو کہا، بتاؤ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، قاضی صاحب، میں ایک شرط پر جیل سے رہائی حاصل کروں گا جب میری ایک خواہش پوری کی جائے گی، کیونکہ ان 2 سالوں میں نے جیل والوں سے ایک بھی خواہش نہیں کی، کبھی کسی سے ملنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ میرا اس دنیا میں میرے بابا کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اور جب مجھے 2 سال کی سزا ہوئی تو اس کی خبر کو سن کر میرے بابا برداشت نہیں کر سکے اور وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، اور میں نے کبھی کھانے پینے پر اعتراض نہیں کیا اور 2 سال صبر سے گزار دیے، لیکن اب رہائی کے وقت میں چاہتا ہوں کہ میری ایک خواہش پوری کی جائے۔ قاضی صاحب بڑا حیران ہوا اور پوچھا، بتاؤ تمہاری کون سی خواہش ہے؟ تو اس نے کہا، قاضی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ جیل سے رہائی کے فوراً بعد مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر کیا جائے، کیونکہ مجھ جیسے چور کو سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملنے کی اجازت کوئی نہیں دے گا۔ میں سلطان کے سامنے اپنی ایک خواہش کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا، آخر وہ کون سی خواہش ہے؟ تم مجھے اپنی خواہش بتاؤ، میں تمہاری خواہش سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچوا دوں گا۔ تو اس نے کہا، نہیں حضور، میں چاہتا ہوں کہ مجھے خود سلطان کے سامنے حاضر کیا جائے۔ قاضی صاحب نے کہا، کیونکہ ہمارے سلطان اکثر جنگی محاذ پر ہوتے ہیں، اور چونکہ اس وقت وہ بادشاہ رینالڈ کے ساتھ جنگ کی صورت میں ہیں، لہٰذا میں سلطان معظم کو ایک خط لکھوں گا، اور اس خط میں تیری عجیب و غریب شرط اور آخری خواہش کے بارے میں ضرور ذکر کروں گا۔ اگر ہمارے سلطان نے تم سے ملنے کے لیے وقت دے دیا تو تمہیں ضرور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ قاضی صاحب نے ایک ایلچی کو خط لکھا اور وہ خط لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ محل کے صحن میں ٹہل رہے تھے۔ جب سلطان نے خط پڑھا تو سلطان نے قاضی صاحب کے جواب میں خط لکھا، جیسا کہ تم جانتے ہو کہ ہفتے کا ایک دن میں غریبوں کے مسائل سننے کے لیے کھلی کچہری میں موجود ہوتا ہوں، لہٰذا تم اس چور کو جو کہ 2 سال کی سزا بھگت چکا ہے، اس کو لے کر میری عدالت میں خود حاضر ہو جانا، اس کی خواہش ضرور پوری کی جائے گی۔ چند دن بعد قاضی صاحب کھلی کچہری میں اس چور کو لے کر حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو دیکھا۔ وہ نوجوان بہت پرجوش نظر آ رہا تھا، حالانکہ شکل سے وہ بالکل چور نہیں لگ رہا تھا، لیکن شاید حالات نے ہی اسے چور بنا دیا تھا۔ سلطان نے پوچھا، اے نوجوان، بتاؤ آخر تیری آخری خواہش کیا ہے؟ کیا تم دولت چاہتے ہو یا پھر کوئی اور مقصد؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میں فلاں گاؤں میں رہتا ہوں۔ بچپن ہی سے میں نے چوریاں کرنا شروع کر دیں، اور چوریاں کرتے کرتے میں جوانی کو پہنچ گیا۔ پہلے تو میں چھوٹی موٹی چوریاں کرتا تھا، لیکن وقت اور ضرورت کے مطابق میں بڑی بڑی چوریاں کرنے لگ گیا، اور آخرکار میں نے ایک بڑے تاجر کے گھر پر ڈاکہ ڈالا، اور ڈاکہ ڈالتے ہوئے میں پکڑا گیا۔ جب میری چوری کا پورے گاؤں والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنی تمام چوریوں کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا دیا، اور اب وہ سارے کا سارا گاؤں مجھے چور سمجھتے ہیں۔ لیکن سلطان معظم، یہ میں جانتا ہوں
کہ اب میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، کیونکہ 2 سال میں نے اسی سوچ میں گزار دیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب میں جیل میں رہائی کے بعد میری ایک خاتون سے شادی کرا دی جائے، تاکہ میں اپنے اوپر لگے تمام الزامات کو غلط ثابت کر سکوں اور خود کو ایک اچھا انسان ثابت کر سکوں۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ پورے گاؤں والے مجھے چوری کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور وہ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میں ابھی بھی چوریاں کروں گا، لہٰذا میری کسی گاؤں کی ایک لڑکی سے شادی کرا دی جائے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے اور قاضی صاحب کو کہا، قاضی صاحب، اس نوجوان کی خواہش کو پورا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم اس نوجوان کو اپنے گاؤں میں لے جاؤ اور اس کی گاؤں کی کسی ایک لڑکی کو اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے رضامند کرو، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ کسی بھی لڑکی پر زبردستی نہیں کرنی۔ جو لڑکی اپنے دل سے اس نوجوان کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو اس کا اس کے ساتھ نکاح کروا دینا۔ قاضی صاحب اس کو اپنے گاؤں میں لے گیا اور چند دن بعد اس نوجوان کو بتایا کہ پورے گاؤں میں تم چونکہ بدنام ہو چکے ہو، سارے گاؤں والے تمہیں چور سمجھتے ہیں، کوئی بھی گاؤں کی لڑکی تم سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں، ایک طوائف ہے جو فلاں کٹیا میں رہتی ہے، اس کی نہ ہی ماں ہے نہ ہی باپ ہے، وہ بے سہارا ہے، تمہاری طرح اس دنیا میں اکیلی ہے۔ وہ بڑے بڑے لوگوں کی شادیوں میں رقص کر کے اپنا پیٹ بھرتی ہے، لیکن وہ تم سے نکاح کرنے کے لیے ضرور تیار ہو جائے گی۔ اس نوجوان نے کہا، میں تیار ہوں، آپ اس کو رضامند کریں۔ قاضی صاحب نے ان دونوں کا سادگی سے نکاح کروا دیا اور دونوں کی رضامندی سے ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ گاؤں کے کسی آدمی نے نکاح میں شرکت نہیں کی، حتیٰ کہ قاضی صاحب نے اپنے ذاتی محافظوں کو نکاح کا گواہ بنایا۔ جب ان دونوں کے نکاح کی خبر پورے گاؤں میں پھیلی تو گاؤں والے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ایک طوائف اور دوسرا چور، اگر ان کا بیٹا پیدا ہوا تو چور بنے گا، اور اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اپنی ماں کی طرح طوائف بنے گی، کیونکہ چور نے چوری کر کے کھلانا ہے اور طوائف نے رقص کرنا ہے۔ چونکہ قاضی صاحب کے سپرد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذمہ داری لگائی تھی، لہٰذا قاضی صاحب نے یہ فریضہ انجام دینے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر خبر دی اور فرمایا، حضور، میں نے اس چور کی اپنے گاؤں کی ایک طوائف کے ساتھ سادگی کے ساتھ نکاح کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا حکم پورا کیا۔ لیکن جب یہ بات قاضی صاحب نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بتائی تو بھرے دربار میں گاؤں والوں کی طرح ایک وزیر نے کہا، اگر اس چور کا بیٹا ہوا تو چور بنے گا، اور اگر بیٹی ہوئی تو اپنی ماں کی طرح طوائف بنے گی۔ اور اس بات پر دربار میں موجود چند لوگوں نے کہہ کے لگائے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کسی خاموشی میں ڈوب چکے تھے۔ وہ قاضی وہاں سے چلا گیا۔ وقت گزرنے لگا اور وقت اپنی رفتار کے ساتھ چلتا رہا، اور اس واقعے کو 10 سال گزر گئے۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک امام مسجد حاضر ہوئے اور فرمایا، حضور، مصر کے شہر منصورہ میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے جو کہ آپ نے سلطنت پر تخت نشین ہونے کے بعد بنوایا تھا۔ اس مدرسے میں ہر سال بچوں کے درمیان قرآن پاک کی تلاوت کا مقابلہ رکھا جاتا ہے، اور اس مقابلے کی تقریب میں شہر کے معزز ترین لوگ شرکت کرتے ہیں۔ لیکن حضور، اس سال ہم نے سوچا ہے کہ آپ اس تقریب میں شرکت کریں، اور یہ مقابلہ بچوں میں قرآن پاک کے لیے محبت اور شوق بڑھانے کی خاطر ہم نے مدرسے میں بچوں کے درمیان قرآن پاک کی تلاوت میں مقابلہ رکھا ہے، لہٰذا اگر آپ اس تقریب میں شرکت کریں گے تو اس سے ہمارے مدرسے کی بھی شان بڑھ جائے گی اور بچوں کی بھی حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ یہ خبر جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو بڑے خوش ہو گئے اور فرمایا، کیوں نہیں امام صاحب، میں خود آؤں گا اور ان بچوں کو انعام و کرام سے بھی نوازا جائے گا۔ وقت گزرنے لگا اور مقررہ دن پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس تقریب میں پہنچ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک خاص نشست بنائی گئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس نشست پر بیٹھ گئے اور بچوں کے قرآن پاک کی تلاوت کا مقابلہ شروع ہو گیا۔
مدرسے کے جتنے بھی نامزد طلباء تھے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے اور تمام ناظرین ان کو بڑے ہی شوق سے سننے لگے۔ اتنے میں ایک بچے نے ایسی تلاوت کی اور اس کا آواز اتنا سریلا تھا اور اس کے پڑھنے کا انداز اتنا مزے کا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کا قرآن پاک کی تلاوت سن کر سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سمیت سارے ناظرین جانتے تھے کہ یہ بچہ اس مدرسے میں ہونے والی تقریب کے مقابلے میں یہ مقابلہ جیت چکا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشست سے اٹھے اور اس ذہین بچے کو اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد سلطان نے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ تو اتنے میں امام صاحب اٹھے اور فرمایا حضور یہ اسی چور کا بیٹا ہے جس کی شادی آپ کے حکم پر قاضی صاحب نے ایک طوائف کے ساتھ کی تھی۔ حضور یہ ایک چور اور طوائف کا بیٹا ہے جس کے بارے میں گاؤں والوں نے کہا تھا کہ اگر بیٹا ہوا تو چور بنے گا اور اگر بیٹی ہوئی تو طوائف بنے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دیگر مہمان بڑے حیران و پریشان ہو گئے، لیکن موقع کی مناسبت سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور اس بچے کو اچھا خاصا انعام دیا، اور باقی بچوں کو انعام و کرامات سے نوازنے کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے محل پہنچے تو سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ فلاں گاؤں میں چلے جاؤ اور جا کر اس چور کو حکم دو کہ تمہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یاد کیا ہے۔ جب یہ پیغام سپاہی نے اس چور کو دیا کہ سلطان نے تمہیں یاد کیا ہے تو وہ بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ آخر مجھ جیسے گناہ گار بندے کو سلطان نے کیسے یاد کر لیا۔ وہ اسی وقت دوڑتا دوڑتا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا حضور آپ نے اس ناچیز بندے کو کیسے یاد کیا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں جس آدمی سے 10 سال پہلے ملا تھا وہ اب تم نہیں رہے، اور ایک بات نے مجھے حیران و پریشان کر کے رکھ دیا۔ جب تم دونوں کی شادی ہوئی تو اس وقت میرے وزیر اور تمہارے گاؤں والوں نے کہا تھا اگر بیٹا ہوا تو چور بنے گا اور اگر بیٹی ہوئی تو اپنی ماں کی جگہ طوائف بنے گی، لہٰذا تم نے ان سب لوگوں کو غلط ثابت کر دیا۔ آخر تم نے اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کی؟ آخر یہ سب کیسے ممکن ہوا کہ تمہارا بیٹا ہو کر اتنا بڑا قاری قرآن بن گیا جس کی آواز کو سن کر انسان کا دل بھی آنسو روتا ہے؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بچے کی قرآن پاک کی تلاوت بار بار یاد آ رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سچے عاشق رسول تھے اور ہر مومن کی طرح قرآن پاک کو اپنی رہنمائی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا حضور جب میری بیوی امید سے ہوئی تو میں نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ تم 5 وقت کی نماز ادا کیا کرو۔ وہ حضور والا 5 وقت کی نماز ادا کرتی، کھانے سے پہلے پاکیزہ لباس پہنتی، باوضو ہو کر کھانا کھاتی اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتی، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد کھانا ختم ہوتے ہی الحمدللہ پڑھتی اور مٹی کے برتن میں پانی پیتی، اور جب رات کو سوتی تو میں نے اسے حکم دیا کہ تم بستر کی بجائے زمین پر سویا کرو، اور وہ بھی چٹائی بچھا کر، کیونکہ زمین پر سونے سے انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ اور سلطان معظم میں نے جتنا بھی دولت چوریاں کر کے کمائی تھی وہ سب چیز میں نے بیچ کر غریبوں میں بانٹ دی تھی، اور میں نے اپنی بیوی کو شادی کرنے کے بعد ایک لکڑیوں سے بنی ہوئی جھونپڑی میں لے گیا جو کہ میں نے وہ خود اپنے خون پسینے سے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر وہ جھونپڑی بنائی تھی۔ حضور میں نے شادی کے بعد اپنی بیوی کو اور نہ ہی خود کبھی ایک بھی حرام کا لقمہ کھلایا۔ خود محنت مزدوری کر کے میں نے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا رہا۔ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو اس وقت سے لے کر 2 سال تک ہم دن رات اپنے بیٹے کے کانوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اور میرا بیٹا بہت جلد قرآن پاک کی تلاوت کو سمجھنے لگا۔
حتیٰ کہ اگر کبھی کام کی وجہ سے میری بیوی قرآن پاک کی تلاوت نہ کرتی تو وہ رونے لگ جاتا اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہی وہ خاموش ہو جاتا۔ 2 سال کی عمر میں وہ قرآن پاک کو اچھی طرح سمجھنے لگا تھا، اور جب 4 سال کا ہوا تو میری بیوی نے اسے ساتھ ہی میں بنے ایک چھوٹے سے مدرسے میں بھیج دیا، جہاں وہ امام صاحب سے مسجد میں قرآن پڑھنے لگا، اور چند سالوں میں قرآن پاک اس کو اتنی اچھی طرح سمجھ آنے لگی کہ ہم نے اسے بڑے بڑے مدرسے میں بھیج دیا، اور یہی وجہ ہے کہ ایک چور اور طوائف کا بیٹا 8 سال کی عمر میں قاری قرآن بن گیا۔ حضور، میرے خون میں چور جیسی گندی فطرت موجود نہیں تھی، بس حالات نے مجھے چور بنا دیا تھا، اور میری بیوی کا کوئی خاندانی پیشہ نہیں تھا، بلکہ میری بیوی کو اس دنیا نے اور اس دنیا کی سختیوں نے طوائف بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن میری بیوی نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی تھی، اور مجھ جیسے چور سے شادی کرنے کے بعد پھر بھی وہ اللہ کی رضا پر راضی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رشتے میں برکت ڈال دی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا بیٹا دیا جس نے میرے کردار پر لگے داغ اور اپنی ماں کے لگے کردار پر داغ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھو ڈالا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے اور فرمایا، بے شک انسان کی تربیت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، اور اس نوجوان بیٹے کی تعلیم کا جتنا بھی خرچ ہو وہ سرکار کی طرف سے ادا کیا جائے، اور اس کو مصر کے سب سے بڑے مدرسے میں بھیج دیا جائے، تاکہ یہ بچہ بڑا ہو کر عالم دین بن جائے اور اس ملک کے لوگوں کو دینی تعلیمات سے آگاہ کر سکے۔ اور کہتے ہیں کہ پھر وہی بچہ بعد میں بہت بڑا عالم بن گیا۔ اور بہت سی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ جنگ کے دوران رینالڈ بادشاہ کے بہت سارے سپاہی دیکھ کر سلطان کے سپاہی کمزور دل ہو گئے تھے، تو اتنے میں اس نوجوان عالم نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہیوں کو اس طرح پرجوش کیا کہ پھر چند سپاہی رینالڈ بادشاہ کے سینکڑوں سپاہیوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے، اور اس نوجوان کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہی جوش میں آ گئے، اور سلطان کی وہ شکست کامیابی میں بدل گئی تھی۔